حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا ایک اہم واقعہ رونما ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کی ملاپ سے نسل انسانی کی ابتدا فرمائی۔ منقول ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح فرما دیتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور دوسرا یہ کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جنس سے نہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت نہ تھی۔ انہی کی اولاد میں قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے، جن کے ساتھ ایک ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام اکلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیوزا کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا کے ساتھ اور حابیل کا اکلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اکلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے فرمایا، اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، حابیل بکریاں چراتے تھے۔ قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، جبکہ حابیل نے رضائے الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور وہی اکلیمہ کا حقدار قرار پایا۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور اس طرح تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ حابیل کی اس قول کا مطلب یہ تھا کہ قربانی کی قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی اور توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گنہگار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرے سابقہ گناہ یعنی والد کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلے کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے ہی اوپر پڑے۔ حابیل کی خوف خدا پر مشتمل اس تمام گفتگو کے بعد بھی قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کے شر کا شکار ہو کر اپنے بھائی کے قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور بالآخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا اور یوں دنیا اور آخر کا خسارہ اٹھا لیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل حیران اور پریشان ہو کر اب اس کی لاش کو کیا کرے گا، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ چنانچہ ایک وقت تک وہ لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ عز و جل نے انسانوں کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ وہ 2 کوے آپس میں لڑنے لگے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریت کر گڑھا کھودا، اس میں مرنے والے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قابیل کو شرم آئی کہ مجھے اس کوے جتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ پھر قابیل نے بھی زمین کو کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا بہت برا حال ہوا۔ چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا اور قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا، جس طرف سورج گھومتا
اسی طرف اس کا چہرہ گھوم جاتا تھا۔ بات عبد الرحمن سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل کو زائل کر دیا اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ یہ اسی طرح رہا اور یہاں تک کہ مر گیا۔ قابیل کا اخروی عذاب بھی بہت سخت ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی جان کو ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون ناحق میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے پہلے ظلماً قتل ایجاد کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن قابیل کو قتل کے گناہ کی سزا ملے گی اور ان قاتلین کے گناہ قتل کی سزا بھی ملے گی جو قیامت تک کسی کو ناحق قتل کر کے جان سے ماریں گے۔